نے سورہ انفال کے 7ویں رکوع کی آیات 55 تک پڑھ لی ہیں۔ آیت نمبر 56، 57 اور 58 کا مضمون ایک ہی ہے، جو کہ عہد سے متعلق ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عہد کی بابت تعلیمات دی جا رہی ہیں، ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان تینوں آیات کو جمع کر لیا جائے، پھر ایک مضمون کی صورت میں ان کا معنی اور مفہوم آپ کو بتا دیا جائے۔ تو بڑھتے ہیں آیات کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی طرف، اور اس کے بعد تینوں آیتوں کا اکٹھا ہم موازنہ کرتے ہوئے تشریح و توضیح کر لیں گے، ان آیات کی تفسیر کر لیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آیات کی تلاوت کی طرف۔ آیت نمبر 56 کچھ اس طرح سے ہے: الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیہم علی سواء ان اللہ لا یحب الخائنین۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو عاہدتا آپ نے عہد باندھا، منہم جن سے، ثم پھر، ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم عہد اپنا، فی میں، کل ہر، مرتن بار، وہم اور وہ، لا یتقون نہیں ڈرتے، فاما پس اگر، تثقفنہم آپ کبھی پائیں انہیں، فی الحرب لڑائی میں، فشرد تو سخت سزا دے کر بھگا دیں، بہم ان کے ساتھ، من ان کو جو، خلفہم ان کے پیچھے ہیں، لعلہم تاکہ وہ، یذکرون عبرت پکڑیں۔ وَإِمَّا اور اگر، تخافن آپ کو خوف ہو، من قوم کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا، دغابازی کا، فانبذ تو پھینک دیں عہد کو، الیہم ان کی طرف، علی پر، سواء برابری کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں دوست رکھتا، الخائنین دغابازوں کو۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے: جن لوگوں نے تم سے صلح کا عہد کیا ہے، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت حاصل ہو، اور اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابری کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بڑھتے ہیں 3 آیات کی تشریح و توضیح کی طرف، جو کہ سورہ انفال کی آیات 56، 57 اور 58 ہیں۔ ان تینوں آیات کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک ہی مضمون ہے، جو کہ عہد کو یعنی وعدے کی پاسداری کے بارے میں ہے، یعنی جس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات میں تاکید کی جا رہی ہے، ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور انہی آیات کو دیکھتے ہوئے ہم نے خود کو بھی لے کر چلنا ہے، اپنے نظام کو بھی دیکھنا ہے، خود میں بھی یہ صفات پیدا کرنی ہے اور اپنے نظام میں بھی یہ ساری خوبیاں لے کر آنی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ان آیات کے پس منظر کی طرف، یعنی کہ مدینہ طیبہ میں ایسا کیا ہو رہا تھا کہ یہ آیات عہد کے متعلق نازل ہوئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر یہود کے مختلف قبائل آباد تھے۔ مثال کے طور پر انہی میں اوس تھا، خزرج اور بنو قریظہ، اس طرح کے یہودیوں کے قبائل تھے۔ اب ان قبائل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا معاہدہ کیا، جیسا کہ عربوں میں یہ دستور چلا آتا تھا کہ وہ مختلف قبائل کے ساتھ امن کے معاہدے کیا کرتے تھے، جس کا سبب یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق بن جاتے تھے، کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں رفاقت درکار ہو، مدد درکار ہو، تو یہ قبیلے ہماری مدد کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جب کوئی قوم لڑائی کے لیے پر باندھ لے، لڑائی کرنے کے لیے آئے یا جنگ ہو، تو یہ مخالف پارٹی کی مدد نہیں کریں گے بلکہ یہ آپ کی مدد کریں گے۔ اب یہاں پر ہوتا کیا تھا کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سب نے ہی اپنی کمر سیدھی کی ہوتی تھی، چاہے وہ کفار تھے چاہے وہ یہودی تھے۔ تو یہودیوں نے بھی ایسا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کر تو لیے امن کے، لیکن وہ اندر ہی اندر کیا کرتے تھے، کفار مکہ
یعنی جو مشرکین مکہ تھے ان کے ساتھ سازشوں میں ملوث ہوتے تھے. یعنی یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے اور کوئی جو آپ کے خلاف جنگ کرے گا تو ہم اس کی مدد ہرگز نہیں کریں گے. لیکن اندر ہی اندر جب انہوں نے اسلام کی قوت دیکھی تو اس سے خائف ہوئے اور جو کوئی بھی مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کی کوشش کرتا تو وہ اس کی مالی معاونت بھی کرتے اور اس کے علاوہ ان کی مدد بھی کرتے. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مدینہ میں مقیم تھے تو یہ یہودی جو تھے مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں تھیں یا جو ان کی راز کی باتیں تھیں وہ مشرکین مکہ تک پہنچا دیتے تھے. تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ تو امانت میں خیانت ہوگی نا, یہ تو دھوکہ ہو گیا اور یہ عہد کی پاسداری کے خلاف بات ہوگی کہ آپ کسی قوم سے جس کے ساتھ آپ نے عہد کیا ہوا ہے آپ اس کی باتوں کو لیک کر دیں اور آپ اس کے خلاف سازشوں میں شریک ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی, مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی کہ وہ لوگ جو آپ سے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ ہیں ہی عہد کو توڑنے والے. تو یہاں پر عہد سے کیا مراد ہے کہ وہ انہوں نے اللہ کے عہد کو بھی پہلے توڑ دیا تھا. تو اللہ کا عہد کیا ہے یہاں پر یہ بات سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں روحوں سے یہ عہد لیا تھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو سب روحوں نے بیک زبان ہو کر یک زبان ہو کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں جی یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو زمین پر بھیجا تو انہوں نے کفر کیا, شرک کیا, اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا, تو انہوں نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا. تو یہ لوگ ہیں ہی عہد توڑنے والے, یعنی جو کفار ہیں یا مشرکین ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ ہیں ہی عہد کو توڑنے والے. تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی توڑ دیتے ہیں. جب وہ مسلمانوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو وہ اس کی بھی پاسداری نہیں کرتے. تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ جب وہ اعلانیہ عہد کو توڑ کر کسی جنگ میں آپ کے سامنے آ جائیں تو پھر ان کی کمر کو توڑ دیں, ان کو زبردست طریقے سے قتل کر دیں, ان کا ایسا حال کریں کہ ان کو بھی عبرت ہو, ان کو سزا مل جائے اور جو ان کے پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی عبرت حاصل ہو. اب مثال کے طور پر اگر یہود جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جائیں تو یہاں پر انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا نا, تو اب کیا حکم ہے کہ ان کو جنگ میں سزا کے طور پر قتل کر دیا جائے. تو جو لوگ دیکھنے والے ہوں گے جیسا کہ مشرکین مکہ ہیں کہ انہوں نے تو عہد کیا ہوا تھا اور انہوں نے توڑا تو ان کو کیسی سزا ملی, تو آئندہ کے لیے وہ خبردار ہو جائیں گے کہ اگر ہم سے کوئی عہد ہو تو ہم نے وہ نہیں توڑنا. یا یہود کے دوسرے دیگر قبائل ہیں تو وہ بھی خبردار ہو جائیں گے کہ ان کو تو بہت سخت سزا ملی, ان کو قتل کر دیا گیا اور آئندہ کے لیے بھی ان سے کوئی عہد نہیں ہوگا. تو لہٰذا جب دوبارہ کسی سے عہد کرنا ہوگا تو اس کو یہ تنبیہ ہو جائے گی کہ اس نے عہد کی پاسداری کرنی ہے, کیونکہ یہ سخت لوگ ہیں, یہ مسلمان ہیں اور یہ نہ خود عہد کو توڑتے ہیں اور نہ ہی عہد توڑنے والے کو پسند کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک تو تھا کہ اعلانیہ جب انہوں نے دغا بازی کر دی, جب اعلانیہ انہوں نے عہد کو توڑتے ہوئے آپ سے جنگ کی تو آپ نے ان کا یہ حشر کرنا ہے. لیکن اگر کوئی خفیہ طور پر ایسا کر رہا ہو یا آپ کو اس بات کا ڈر ہو یا آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو یا خوف ہو کہ یہ قوم تو دغا بازی کرتی ہے, ممکن ہے کہ یہ ہم سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیں, تو اب ہمارے لیے کیا انسٹرکشنز ہیں, اب ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں, اب کیا کرنا چاہیے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو تو آپ ان کے عہد کو ان کی طرف لوٹا دیں, یعنی جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا, جو امن کا معاہدہ سائن کیا تھا, اس کو ختم کر دیں. اور ختم کرنا بھی کیسا ہو, برابری کی بنیاد پر ہو, یعنی کہ جب آپ ختم کریں ہیں تو آپ یوں ہی عہد کو ختم کرتے ہوئے لڑائی کے لیے نہ کود پڑیں, آپ اس سے پہلے ان کو وقت دیں, آپ اس کو علل اعلان ختم کریں کہ یہ ہمارا آپ سے معاہدہ ختم ہوا, اب ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور جو یہاں پر اسی آیت میں ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ برابری کی بنیاد پر ایسا کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دغا بازی, خیانت اور
نبض عہد یا نقض عہد یعنی عہد کو توڑ دینے کو پسند نہیں فرماتے۔ یہاں پر آپ کے لیے ایک نقطہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ عہد کی پاسداری انتہائی ضروری ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس شخص کا عہد نہیں اس کا دین نہیں، یعنی دین اور ایمان کو اس شخص کے لیے نفی کر دی، اس شخص کو کہہ دیا کہ نہ اس کا کوئی دین ہے نہ اس کا کوئی ایمان ہے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو یہ آیات ہمیں وعدے کی پاسداری کا درس دے رہی ہیں، لیکن مفسرین نے ان آیات کے ساتھ ان باتوں کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ جب خیانت ہو رہی ہو یا دغا بازی ہو رہی ہو تو آپ کو ان آیات میں دو باتیں سمجھنے کے لیے ضروری ہیں کہ اگر علل اعلان ہو تو ان کو کس طرح سے سزا دینی ہے، کہ ان کو قتل کر دینا ہے تاکہ ان کے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں یا جو باقی لوگ ہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتے یا دغا بازی کرنا چاہیں تو ان کے لیے عبرت ہو جائے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کو اندیشہ ہو یا خفیہ طور پر آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ قوم دغا بازی کر رہی ہے لیکن اس نے ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہوا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے کہ اب آپ عہد کو ختم کر دیں گے اس قوم کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جیسا کہ مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے دغا بازی نہیں کرنی۔ اب کیا کوئی آپ کے سامنے جنگ کی حالت میں لڑنے کے لیے آ گیا ہے تو آپ اپنے عہد کا خیال رکھیں گے کہ نہیں پہلے ہم سائن کر کے دے دیں ایگریمنٹ کہ ہمارا آپ سے عہد ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب انہوں نے ایسی روش اختیار کی تو آپ نے بھی ان کے ساتھ برابری کے طور پر لڑنا ہے۔ لیکن ایسا ہے کہ جب ایسے حالات نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو سب سے پہلے خبردار کریں گے کہ ہم نے آپ سے اپنا عہد ختم کر دیا، آپ لوگ دغا بازی کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارا آپ سے کوئی عہد نہیں، اور عہد ان کی طرف لوٹا دیا۔ اب اگر آپ ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بتا کے جنگ کریں گے، آپ یوں ہی ان پر کود نہیں پڑیں گے۔ اس میں مفسرین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ رومیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا۔ جب معاہدہ ختم ہونے کی مدت قریب آئی تو حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا کہ رومیوں کی جو سلطنت ہے اس کے قریب خیمے گاڑنے شروع کر دیے، یعنی انہوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ تو وہاں پر ایک صحابی نے دیکھا اور ان کو فرمایا کہ عہد کی پاسداری کرو، تو حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بھیج دی۔ تو یہاں پر دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی عہد کی پاسداری کا حکم دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ تینوں آیات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہاں پر رکوع نمبر 7 آپ کا سبق نمبر 7 مکمل ہوا۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر کو tutoria.pk سے اجازت دیجیے۔